کیا کہتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سٹگما بنا کر عمران کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائیبل ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں روایت رہی ہے 1988 سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اس سلسلے میں مینوپولیشن کی ہے. لیکن جہاں تک آپ نہیں سر، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ 1857 سے ہے. وہ تو ایک رول ہے، وہ ہے جو ایک بدنامی کا توق ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ بری تھی کیونکہ وہ انٹروڈرز کی تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ تجاوز کرتی ہے تو پھر اس کا شاخسانہ آپ کو پے در پے ماشاء اللہ نظر آتے ہیں. یہ دونوں بڑی ڈائیکاٹمی ہے اس پوری گفتگو میں. یہ تضادات پر کا ملغوبہ ہے یہ گفتگو. ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں اس کو. دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یہ بہت تھن سی لائن ہوتی ہے. لیکن ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 1988 سے اگر آپ پالیٹکس کو دیکھیں تو یہ رول نیگیٹو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پروسیس میں ڈسٹورشنز آپ کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں ماضی کے اندر، جس کے ثبوت اب تو واضح طور پہ موجود ہیں. لیکن جب آتے ہیں اس وقت عمران خان کی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہمیں اس سٹیج پہ کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں ملا ہے کہ ان کو اتنی بڑی سپورٹ ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور کر سکتی ہے، آپ کو انکریج کر سکتی ہے، فنڈنگ دے سکتی ہے، لیکن اتنے بڑے جلسے کروانا، لوگوں کو بلانا اور پھر لوگ آ کے انوالو ہوں. یعنی آپ نے آج کے جلسے میں دیکھا اور ہم نے گوٹکی کے جلسے میں بھی دیکھا تھا کہ وہ جو مقرر ہے اس کی بات کو وہ جواب دیتے ہیں. یہ بندے کمٹمنٹ سے آتے ہیں، خواہش سے آتے ہیں، اس خیال سے آتے ہیں کہ غالباً ان کے حالات بہتر ہوں گے. کسی کے کہنے پہ اس طرح کا جلسہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ اب جب حالات آگے جائیں گے، جب یہ پتہ لگے گا کہ آئندہ الیکشن کے لیے کتنے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسے گھوڑوں کو آگے لے جانے کی کوشش کرے جس سے کہ اس کے مفادات ملک کے حوالے سے قائم رہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مفادات متصادم ہوں عمران کے اور تحریک انصاف کے مفادات. بالکل صحیح ہے آپ کی بات، کہ اس لیے کہ بنیادی طور پر مفادات جو ہیں وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، بدلتے اس طرح کہ اس کا اظہار کس طرح ہوگا، اس کا تحفظ آپ کس طرح کریں گے، یہ بدلتے رہتے ہیں. لہٰذا بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے کے ساتھ ہے، اے کو ہی سپورٹ کرے گی، بی کے ساتھ ہے، بی کو ہی سپورٹ کرے گی. وہ تو مورے ہیں. ایون عمران خان ایک پون ہے، ایک مورا ہے، نواز شریف صاحب ایک مورا تھے، بی بی تھیں، بھٹو تھا. یہ سب کیریکٹرز ہیں جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آج تک کھیلتی چلی آئی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے خواتین حضرات کہ آج حالات ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ تائب ہو کر پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے کہ کہیں کچھ ایسا نام کر گزریں کہ ہمارا وہی ایگرینڈیزمنٹ کا وہ جو ایک چڑھ دوڑنے والا ایک مزاج ماضی میں رہا ہے کہیں وہ اشکار نہ ہو، کہیں اس میں اس کی بو نہ آئے. اور وہ سنسیئرلی اگر نواز شریف صاحب دیکھیں، ریکنسیلیشن بھی اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بھی ایک سنسیئر ایفرٹ تھی. دس واز ویری انفارچونیٹ کہ پیپلز پارٹی نے جو حشر کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس پہ دو رائیں ہو نہیں سکتی کہ اس سے زیادہ نااہل گورنمنٹ آج تک. اگر یہ گورنمنٹ، ہم ہمیشہ روزانہ یہ تذکرہ کرتے ہیں، ہر ہفتے اپنے شو میں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ تھوڑی سی اہلیت کا مظاہرہ کر دیتی تو شاید کبھی بھی ایسا نہ یہ موقع نہ ملتا. عمران خان کی باری شاید 5 سال 10 سال بعد آتی.